نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ افطار کرتے ہوئے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی دعا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ نے روزہ افطار کرنا ہے تو اسپیشلی جو ہے وہ کوئی دعا پڑھی جاتی ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے تو ہمارے کیلنڈروں وغیرہ کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے یہ دعا ہوتی ہے، اور ہمارے زیادہ تر مسلمان جو ہے یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن حدیث کے بیچ میں جو الفاظ ہیں اس دعا کے بھی وہ والے نہیں ہیں جو آج کل کیلنڈروں وغیرہ کے اوپر نظر آتے ہیں، بلکہ وہ مرسل حدیث ہے، انتہائی درجے کی یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس کے بیچ میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے افطار سے پہلے جو ہے صرف بسم اللہ پڑھ کر روزہ جو ہے وہ افطار کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کر لیا کرتے تھے تو بعد کے بیچ میں دعا پڑھا کرتے تھے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ دیکھیے یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ پانی پی لیتا ہے اور اس کی پیاس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی جب شدید گرمی جون جولائی کا مہینہ چل رہا ہو تو تب افطار کے بیچ میں انسان کی پہلی فوقیت کیا ہوتی ہے؟ کھجور کے ساتھ روزہ کھولنے کے بعد ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ اپنے اندر ڈیل لے، کیونکہ اس کی پیاس سے اس کی جان جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے روزہ افطار کرنے کے بعد کیا دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا، کہ جو سارا دن پیاس سے روزہ جو ہے وہ گزارا ہے، پیاس اللہ کی رضا کے لیے برداشت کی ہے، تو اس سے اللہ نے اگر چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ تو بس روزہ کھولنے کے بعد کی یہ دعا ہے، روزے سے پہلے جو ہے حدیث سے کہیں سے بھی دعا ثابت نہیں ہوتی ہے، اور جو یہ حدیث ہے تو میں نے یہ دعا بیان کی ہے، یہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ ہیں، اور یہ بھی انتہائی ضعیف حدیث ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ہے ہی دعا ہے، تو خصوصاً جب افطاری کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ روزے دار کی جو بھی منہ سے دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ دیتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ جتنی بھی ہمیں دعائیں عربی کے بیچ میں آتی ہیں، خواہ اردو میں آتی ہیں، تو ہم سے ساری کی ساری دعائیں جو ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر وہی ساری دعائیں ہم اس وقت کریں جس میں صبح و شام کے اذکار بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری دعائیں کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول کر لے گا۔ بات صرف یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو لے کے چلیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اسپیشل جو ہے ثابت ہی نہیں دعا، تو پھر ہمیں یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کیا بسم اللہ پڑھ کے، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور روزہ افطار کرنے کے بعد جو ہے ہمیں یہ دعا جو ہے پڑھنی چاہیے، جس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ ہم اپنے رب کے انشاءاللہ زیادہ قریب ہو جائیں گے، یہ سوچ کر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے روزہ جو ہے وہ رکھ رہے ہیں اور کھول رہے ہیں۔ اور جہاں تک روزہ رکھنے کی نیت ہے، تو نیت جو ہے انسان نیت کے لیے اسپیشل روزہ رکھنے کے لیے کوئی الفاظ یا دعا جو ہے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب ظاہر ہے صبح اٹھ کے انسان جو ہے روزہ رکھنے کے لیے اٹھتا ہے، تو اس نے وہ ظاہر ہے وہ نیت اس کو پتہ ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اسی لیے وہ صبح کے 4 بجے اٹھتا ہے، اور صبح کے 4 بجے جو ہے کوئی ناشتہ کرنے کے لیے تو نہیں اٹھے گا، بلکہ اسپیشل صرف اسی لیے اٹھے گا نا کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے اٹھ رہا ہے، تو انسان اسی نیت اور ارادے کے ساتھ جو ہے روزہ رکھ لیتا ہے۔ تو اصل کے بیچ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ بھی ایک دعا جو ہے عام طور پر ہمیں کیلنڈروں پہ نظر آتی ہے، روزہ رکھنے کی بھی دعا ہے، تو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، بلکہ
جو طریقہ اللہ کے نبی نے اختیار کیا ہے ہمیں بھی بالکل ویسے ہی اختیار کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے دوران جو ہے بہت زیادہ دعائیں کرنے کا کہا ہے، کیونکہ روزے دار کی جو منہ کی اس کی اسمیل آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ مزے کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے جب سارا دن گزارتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسے ہی مثال دی ہے کہ جب ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے اور شام کا ٹائم جب ہوتا ہے تو اس کی مزدوری کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کو اجرت ملتی ہے، تو بالکل روزہ دار جو ہے وہ بھی ایک مزدور کی طرح ہوتا ہے۔ وہ سارا دن محنت کرتا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی ہاتھ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ کا مزدور بنا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا روزہ جو ہے وہ گزارا ہوتا ہے۔ تو پھر جب روزہ پورا ہونے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بالکل مزدور کی طرح جو ہے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر جو چاہتا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے، جو وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح اس روزے دار کو اس کے روزہ رکھنے کی اجرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے اپنا روزہ رکھنے، روزہ کھولنے اور روزے کو سارا دن جو ہے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا